ان کا سلطان النصیر۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم پہلے خطبے میں تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے اور ان کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے سامان فراہم کرنے کے لیے 3 قسم کے رول اور ریگل مقرر کیے ہیں، جن میں سے پہلے کا نام ہے عقائد، اصول دین، دوسرے کا نام ہے عبادات یا بالفاظ دیگر فروع دین، اور تیسرا جو دیل اور حصہ ہے اس کا نام ہے اخلاق۔ اصول دین میں آپ کو معین آپ کے سامنے واضح اور روشن ہے کہ کون سے اصول دین ہے اور کون سے عقائد ہیں جن پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اور اصول دین میں مین جو چیز ہے وہ توحید ہے، باقی اصول دین وہ فرع ہیں، برانچ ہیں، وسیلہ ہیں توحید تک پہنچنے کے لیے، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے وہ عدل ہو، چاہے وہ امامت ہو، چاہے وہ قیامت ہو، ان سب کا ربط و ارتباط توحید سے ہے۔ توحید نہیں ہے تو دوسرے اصول دین بے معنی ہے۔ فروعات میں ہم جب آتے ہیں تو ان میں سب سے ٹاپ پر نماز ہے اور دوسرے نمبر پر روزہ ہے۔ نماز پورا سال ہے لیکن روزہ صرف 1 مہینہ ہے، لیکن جو فضائل روزے میں پائے جاتے ہیں وہ دوسری عبادتوں میں نہیں پائے جاتے۔ اور خدا نے جس مہینے میں روزے کو فرض کیا اس مہینے کو بھی شرف دیا ہے، اور اس لیے رمضان کے کچھ فضائل ہیں اور فضیلتیں ہیں، کچھ روزے کی وجہ سے ہیں، کچھ خود رمضان کی وجہ سے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ھذا شہر عظمت و کرمت و شرفت و فضلت علی الشہور، یعنی اس مہینے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خدا نے اس کو عظمت دی ہے، کرامت دی ہے، شرافت دی ہے اور فضیلت دی ہے دوسرے مہینوں پر۔ اسی وجہ سے اس مہینے میں اگر آپ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کریں گے تو گویا آپ نے قرآن مکمل کیا اس مہینے میں، ختم قرآن کی۔ اور بسم اللہ بھی ایک آیت ہے، صرف اس مہینے میں آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گویا آپ نے قرآن مکمل کیا۔ اور اس مہینے میں اگر آپ صدقہ دیتے ہیں اور یہ صدقہ آپ کا 70 صدقوں کے برابر شمار ہوتا ہے، اور 70 سے بھی مراد عدد نہیں ہے، کثرت ہے۔ 70 اور 100 کا عدد عربی میں 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ عدد ہے 100 یعنی 99، 100 101 یہ عدد ہے، لیکن ایک دفعہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح دوسری زبانوں میں ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 100 دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا، یعنی اس میں عدد مراد نہیں ہوتی، یعنی بہت زیادہ کہا تھا۔ یا مثلا نارویجن کہتے ہیں 1000 تھک، 1000 کا مطلب یہاں 1000 نہیں ہوتا، یعنی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی مراد یہ ہے کہ ایک صدقہ دیں گے اس مہینے میں اور یہ صدقہ 70 صدقوں کے برابر شمار کیا جائے گا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے دار کو خداوند تعالیٰ نے 7 فضیلتیں دی ہیں، یعنی 7 فائدے اس کو حاصل ہوں گے روزے دار کو۔ وہ آدمی صبح سے شام تک یہ روزہ رکھتا ہے، یہ عام روزے دار کی بات ہے، خاص روزے دار کی نہیں ہے۔ ایک عام روزے دار ہے یہ صرف کھانے پینے سے ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ ایک خاص روزے دار ہے جو کھانے پینے سے بھی پرہیز کرتا ہے، غیبت سے بھی پرہیز کرتا ہے، جھوٹ بولنے سے بھی پرہیز کرتا ہے، بری نیت سے پرہیز کرتا ہے، حرام مال کھانے سے پرہیز کرتا ہے، کسی پر تہمت لگانے سے پرہیز کرتا ہے۔ وہ خاص روزے دار ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، عام روزے دار کی بات ہو رہی ہے کہ جو عام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ پہلی اس کی فضیلت یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ اس کے بدن میں جو مادے حرام سے بنے ہیں، انسان خدا نہ خواستہ بعض اوقات بغیر توجہ کے حرام چیزیں کھا لیتا ہے، خاص طور پر ہم یہاں پر کھاتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ ہمارے بدن کو پاک کرتا ہے۔ ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہنے لگا کہ ہم جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے سال میں کم از کم 1 سور کھا لیتے ہیں، جی چاہتے نہ چاہتے ہوئے۔ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، پروڈکٹس ہوتے ہیں جن پر لکھا بھی نہیں ہوتا، کچھ مقدار وہاں ڈال دی جاتی ہے، یا الکوہل کی مقدار وہاں ڈال دی جاتی ہے، جہاں ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ یا مثلا مثال کے طور پر لوگ جھوٹا منافع حاصل کرنے کے لیے
حرام گوشت بیچ دیتے ہیں یہاں پر، کیونکہ جو حرام گوشت ہے وہ سستا ہے، جو حلال گوشت ہے مہنگا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، حرام گوشت کو حلال کے عنوان سے بورڈ لگا کر بیچ دیتے ہیں. میں ایک دفعہ یہاں پر گیا گرونلینڈ میں، سبزی کی دکان کے سامنے ایک دکان ہے گوشت بیچنے والی، اس سے گوشت خریدتے تھے. اتفاقاً وہاں ایک افغانستان کے ایک مسلمان کام کر رہے تھے. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا حلال ہے یا حرام ہے. پتہ نہیں ان کو اس دن اس پہ مالک پہ غصہ تھا کیا تھا، کہتے ہیں اصل بتاؤ تو یہاں سارا حرام ہے جی. پھر اس کے بعد میں نے نہیں خریدا اس سے. یعنی ایسا کم از کم کچھ نہیں ہے تو آپ 30 یا 20% ایسے افراد ہیں کہ جو حرام طریقے سے بیچتے ہیں. بس رمضان کے مہینے میں واحد مہینہ جس میں آپ کے بدن میں اگر کوئی حصہ حرام سے بنا ہے، کسی حوالے کا حرام ہو، تو اس مہینے میں پاک ہو جائے گا. دوسرا یہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں انسان خدا کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے. رحمت کا حصول، قریب ہونے کا مطلب یہ ہے قریب مانوی قریب ہے. یہ نزدیک ہونا ہی کہتے ہیں نا، قرب خدا، قرب مانوی ہے. یعنی ایسے کام ہم بجا لاتے ہیں جس کی وجہ سے خدا کی رحمت کے قریب ہو جاتے ہیں، نہیں رحمت کا حصول آسان ہو جاتا ہے. اور اسی مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے گناہوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. خدا اپنی رحمت سے پردہ ڈال دیتا ہے، اور وہ پردہ اگر ڈالے نا گناہوں پر تو کوئی آدمی بھی آپ کو جو ہے وہ رسوا نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ پردہ اٹھا لے تو کوئی آدمی آپ کو بچا نہیں سکتا. اور اس روزے دار کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ احتضار کے حالت میں اس پر احتضار کی جو حالت ہوگی، نزع کی جو حالت ہوگی، جو مرنے کے قریب جو حالت ہوتی ہے، بڑی سخت حالت ہوتی ہے، اس میں آسانی ہوگی روزہ دار پر. اور اسی روزہ دار کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین کہ قیامت کی تشنگی سے محفوظ رہے گا روزہ دار. قیامت کے دن ہر آدمی تشنا ہوگا، سختی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنے حساب کے در پہ ہوگا، بڑے بڑے لوگ پریشان ہوں گے. اور اس عالم میں بھوک اور پیاس انسان پر مسلط ہو جائے گی، اور اس سے صرف اس آدمی کو امان ملے گی جس میں اس دنیا میں صدق کے دل سے روزہ رکھتا ہوگا. اور اسی روزہ دار کی فضیلت اور فضیلت یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ اس مہینے میں جو روزہ دار روزے رکھتا ہے، نعمتوں سے پرہیز کرتا ہے، حلال سے بھی حتی پرہیز کرتا ہے اس مہینے میں، تو جو کیا ہوگا، بہشت کی خوراکیں اسے نصیب ہوں گی، بہشت کی نعمتیں اسے نصیب ہوں گی. اور آخری فضیلت روزہ دار کی یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ جہنم کی آگ سے اسے محفوظ رکھے گا. کہتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے برات نامہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی جہنم کی آگ سے محفوظ ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، یہ بری ہے کس سے، جہنم کی آگ سے. اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. پہلی فضیلت اس مہینے میں روزہ آیا. روزہ دار کی کیا فضیلت ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کی. اور اس مہینے کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. قرآن جو ہدایت ہے، قرآن وہ جس کے بارے میں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم، کہ کہا گیا خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جس کی مثل کوئی نہیں لا سکتا. اور حتیٰ جن وہ ان سے اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، تو وہ قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے. وہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے، ہدایت کا منبع ہے. بلکہ رمضان کو فضیلت حاصل ہے کہ ساری آسمانی کتابیں اس مہینے میں نازل ہوئی ہیں، خاص طور پر قرآن. اور اس مہینے کی اور فضیلت یہ حاصل ہے کہ اس مہینے میں شب قدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مناجات میں خدا کی بارگاہ میں انہوں نے درخواست کی خدا سے، خدایا مجھے اپنا قرب عطا فرما. تو خدا کا ارشاد ہوا کہ آپ شب قدر کو جاگیں تو خدا کا قرب آپ کو حاصل ہو جائے گا. پھر کہا کہ خدایا مجھے رحمت چاہیے، کہا شب قدر کی رات کو آپ مسکینوں کا خیال رکھیں تو خدا کی رحمت آپ کو حاصل ہو جائے گی. پھر حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا کہ خدایا مجھے کون سا ایسا کام کروں تاکہ مجھے اس پل صراط سے گزرنے میں آسانی ہو. تو خدا کا ارشاد ہوا کہ اس مہینے میں صدقہ دیں. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدایا میں چاہتا ہوں کہ مجھے
بہشت حاصل ہو، تو خدا کا ارشاد ہوا کہ اس شب قدر کو آپ کیا کریں؟ خداوند تعالیٰ کی عبادت کریں. یعنی موسیٰ جیسے نبی اگر فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کریں؟ اس شب قدر کو عبادت کریں، شب قدر کو صدقہ دیں، شب قدر کو خدا کی بارگاہ میں ریاضت کریں. اس شب قدر کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت ہے کہ اس شب قدر کو، روایت ہے عبداللہ بن عباس سے، پیغمبر کے صحابی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عباس کے نام سے مشہور ہے، ابن عباس بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور عباسی خلفاء انہی کی اولاد میں سے، کہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر گرامی سے سنا کہ شب قدر کو سدرۃ المنتہا سے ملائکہ جبرائیل کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں، نبی کریم کی جو زیارت ہے، ان کا حرم ہے، مقبرہ ہے ان کا، اس پر علم نصب کرتے ہیں، پھر بیت المقدس میں علم نصب کرتے ہیں، پھر مسجد الحرام میں علم نصب کرتے ہیں، اور یہ علم نصب کرتے جاتے ہیں، اور پھر جو آدمی ان مکانوں سے، ان مقامات پر آتا ہے، زیارت کرتا ہے، تو اس پر سلام بھیجتے ہیں. کون؟ حضرت جبرائیل اور ملائکہ. پس خداوند تعالیٰ نے اس مہینے کو برکت دی ہے، اس کی برکتوں میں سے ایک برکت شب قدر ہے، اور شب قدر کی برکتوں سے میں برکت یہ ہے کہ اس رات کو فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں. اس لیے پیغمبر گرامی اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، انہو قد یا ایھا الناس انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ والمغفرہ، کہ اے لوگو، رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ آ رہا ہے، اور شہر اللہ، وہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ عند اللہ افضل الشہور، وہ مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، ایامہ افضل الایام، اس کے دن بہترین دن ہیں، ولیالہ افضل اللیالی، اور اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، وساعتہ افضل الساعات، اس کی گھڑیاں بہترین گھڑیاں. بس رمضان کے مہینے کی فضیلت اور روزے کی فضیلت کئی حوالوں سے ہے، اور قرآن نے واحد مہینہ ہے جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، جس کا نام قرآن میں آیا ہے، کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یعنی خداوند تعالیٰ رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. کون سا قرآن؟ جو ہدایت ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فرق ڈالنے والا ہے. ایک صلوات پڑھ